बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, मेरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी राब्ता होता है और मैं मदारिस के तलबा से भी मुलाकातें करता हूँ। एक चीज़ जो मैंने बहुत शिद्दत से महसूस की है वो ये है कि दोनों यानी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के भी और मदारिस के भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का और उलझन का शिकार हैं। ये उलझन उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। तो मैं चाहता था कि इस मौजू पे आपसे बात करूं, क्योंकि बाज औकात उनकी ये उलझन सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ती। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को दुनियावी तालीम दिलानी चाहिए या दीनी तालीम। कल दो मदारिस के बच्चे मेरे पास आए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं। तो एक बच्चा जिसकी उम्र थी 8 साल, उसने कहा कि मैं कुरान हिफ्ज कर रहा हूं। मैंने माशाल्लाह। दूसरे बच्चे से पूछा, उसकी उम्र तकरीबन 10-11 साल थी। उसने कहा कि मैंने कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया है, बस अब दोहरा दोहरा रहा हूं। मैंने उससे पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है। तो जो छोटा बच्चा था उसने कहा कि मैं इसके बाद आलिम बनूंगा। मैंने पूछा, आप स्कूल में दाखिला लेंगे? उसने कहा नहीं, मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा ये दुनियावी इल्म है। मैं तो दुनियावी और दीनी इल्म कौन सा होता है? उसने कहा हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो कुरान पढ़ रहे हैं या आलिम बन रहे हैं, ये दीनी इल्म है, और जो स्कूलों में पढ़ा जाता है वो दुनियावी इल्म है। मैंने अच्छा। मैंने ये बताया कि स्कूल वाला इल्म हासिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि स्कूल वाला जो इल्म है ना, उसका फायदा तो है, लेकिन वो फायदा दुनिया में ही रह जाएगा। हम जो पढ़ रहे हैं ये हमें आखिरत तक हमें रहनुमाई करेगा, हमारी हमें फायदा पहुंचाएगा। अच्छा, अब इसके इसके बारे में आपसे मजीद बात करूंगा। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मीडिया साइंसेज के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो वहां भी मैं स्टूडेंट से सवाल करता हूँ। तो एक मरतबा मैंने स्टूडेंट से सवाल किया कि आप लोग ये जो पढ़ रहे हैं, मीडिया के कोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। तो बच्चे समझा उनसे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो वो हंसने लगे, कहना सर नेकी का काम कहाँ से हो गया। एक स्टूडेंट ने कहा, सर हम तो ये जो पढ़ रहे हैं हमें तो टेंशन ये है कि ये इसकी जो कमाई है वो हलाल नहीं है। हम मीडिया में जो कुछ पढ़ रहे हैं, अब जब हम बाहर जाके काम करेंगे तो हमें जो पैसे मिलेंगे वो भी जायज नहीं है, क्योंकि मीडिया की कमाई हमें तो ये बताया गया है कि वो जायज नहीं है, हलाल नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। मैंने उनसे कहा कि देखो बेटा, आप लोग ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको दयानतदारी से, अच्छी तरह से, नेक नियति से पढ़ेंगे तो ये पढ़ना भी इबादत है। अगर आपने वो प्रोग्राम्स बनाए, अगर आपने वो काम किया जिससे सोसाइटी में बेहतरी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, लोग नेकी की तरफ माइल होंगे, तो ये सारा का सारा काम करना इबादत बन जाएगा। देखें, एक बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए हम सबको कि इन नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का, हम जो भी काम कर रहे हैं उसका सारा दारोमदार इस बात पर है कि हमारी नीयत क्या है। मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि एक सहाबी ने अपना घर बनाया, उसमें खिड़की भी रखी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपने ये खिड़की क्यों रखी है? तो या रसूल अल्लाह, इससे हवा आएगी। तो आपने कहा कि अगर तुम्हारी नीयत ये होती कि यहां से अजान की आवाज आएगी तो इस खिड़की का भी तुम्हें सवाब मिलता। हवा तो जाहिर सी बात है आएगी, लेकिन तुम्हारी नीयत अगर ये होती तो तुम्हें इसका भी सवाब मिल जाता। नाज़रीन, अगर आपको कोई शख्स डॉक्टर बनने जा रहा है और उसकी नीयत यह है कि मैं ये इल्म हासिल करने के बाद लोगों की मदद करूंगा, लोगों की सेहत बेहतर करने के लिए काम करूंगा, इससे अल्लाह ताला मुझसे खुश होगा, मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा, तो आपको क्या लगता है वो स्टूडेंट जो 4 साल 6 साल मुसलसल पढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है जब वो पढ़ने के बाद फील्ड में जाएगा, काम करेगा, तो उसको इसका सवाब नहीं मिलेगा? कि 6 साल पढ़ने का उसको सवाब मिलेगा, उसके बाद सारी जिंदगी जो काम करेगा उसको उसको सवाब मिलेगा। एक बहुत बड़ा आलिम दीन है, वो ये कहते हैं कि हमने इल्म को खानों में बांट दिया, दीनी इल्म और दुनियावी इल्म। वो कहते हैं कि 425 से जायद मरतबा इल्म और तालीम का लफ्ज कुरान के अंदर आया है, लेकिन कहीं भी उसको दुनियावी और दीनी तालीम में तकसीम नहीं किया गया। इल्म इल्म है। इल्म को दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक एक वो इल्म जो लोगों को फायदा पहुंचाए, और एक वो इल्म जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। हर वो इल्म जो लोगों को फायदा पहुंचाए वो नेकी है, वो अल्लाह की इबादत है।
ہر وہ علم جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، لوگوں کے نقصان دہ ہو، وہ گناہ ہے، وہ دینی علم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دینی علم یہ سوچ کے حاصل کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کے دانت کھٹے کر دے گا، لوگوں کو لاجواب کر دے گا، لوگوں کو پریشان کر دے گا اپنے علم سے، تو یہ کوئی عبادت نہیں کر رہا ہو۔ اگر وہ اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ اس میں سے ایسے پوائنٹ نکلیں کہ کسی کو وہ شرمندہ کر سکے، تو اچھا کام نہیں کر رہا وہ۔ ناظرین، ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ورڈ آف گاڈ، علم کو وہ دو حصوں میں اس طرح تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ورڈ آف گاڈ یعنی خدا کا کلام، اور ایک ہے ورک آف گاڈ یعنی خدا کا کام۔ ورڈ آف گاڈ سے مطلب قرآن ہے اور اس سے متعلق جو دوسرے علوم ہیں، تفسیر ہو گئی، حدیث ہو گئی، فقہ ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہے ورڈ آف گاڈ یعنی قرآن، ایک ہے ورک آف گاڈ یعنی یہ دوسرے سارے سائنٹیفک علوم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ورڈ آف گاڈ کو اسٹڈی کرو جب بھی عبادت ہے، تو ورک آف گاڈ کو اسٹڈی کرو جب بھی عبادت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے، درجنوں مرتبہ کہا ہے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اپنی نشانیاں کس کو دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنی نشانیاں ان کو دکھاؤں گا جو آفاق میں غور و فکر کرتے ہیں، جس کو آیات آفاقی کہتا ہے، جو انفسی اپنی ذات میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو اپنی معرفت دکھاؤں گا، ان کو حقائق دکھاؤں گا۔ ناظرین، علم کو اس طرح سے مت بانٹیے کہ یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی علم ہے۔ آپ علم کو اس طرح سے بانٹیے کہ یہ فائدہ مند علم ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، یا اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، یا یہ اس لوگوں کو اللہ سے دور کر رہا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہا ہے۔ قرآن شریف کی ایک بہت ہی خوبصورت صورت ہم سب جانتے ہیں، ہم سب سینکڑوں مرتبہ سن چکے ہیں، سورہ رحمان۔ اس کی شروع کی 4 آیت پہ کبھی غور کیجیے۔ پہلی آیت ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ 4 آیت ہے نا ناظرین، اس میں تھوڑا غور کیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، بے شمار صفات ہیں۔ کچھ صفات ہم جانتے ہیں، کچھ صفات جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے قیامت کے دن تو ہمارے سامنے واضح ہوں گی۔ بے شمار صفات ہیں، ہم گن نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سب سے چوٹی کی صفت ہے، سب سے بلند صفت ہے، وہ ہے رحمان۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو اپنی سب سے بڑی خوبی تھی وہ بیان فرمائی۔ پھر فرمایا علم القرآن، یعنی بے شمار علوم ہیں، ان علوم کے اندر جو سب سے چوٹی کا علم ہے، سب سے بلند علم ہے، وہ ہے قرآن کا۔ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری مخلوقات بنائی، لیکن اس میں جو چوٹی کی مخلوق ہے، آپ دیکھیں انسان سے طاقتور آپ کو جانور مل جائیں گے، تیز رفتار، بلندیوں پہ اڑنے والے، سمندروں میں رہنے والے، طاقتور، لیکن اس کے باوجود انسان ان سب کو اپنے قبضے میں کر چکا ہے۔ انسان کی حکومت ہے ان سب کے اوپر۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے، تمام مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس میں سب سے چوٹی کی مخلوق کون ہے؟ انسان۔ علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صفات دی، لیکن انسان ہے وہ جو اپنے، جس کو بولنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، یہ بلند ترین صفت ہے۔ یعنی آپ جتنے بھی ہسٹورین سے بات کریں گے یا باقی سائنٹسٹ سے بات کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے اس فیلڈ کے، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ انسانوں نے اگر ترقی کی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان بات کرتا ہے، انسان کے پاس ورائٹی آف ورڈز ہے۔ اگر جانوروں کے پاس الفاظ ہوتے ہیں تو بہت محدود ہوتے ہیں، وہ گنتی کے چند جملوں سے زیادہ نہیں بول پاتے، وہ مختلف ساؤنڈ سے ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ خطرہ آنے والا ہے، یا غذا آنے والی ہے، یا دوسری چیز ہے۔ انسان جو ہے وہ بولتا ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی صفت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جو علوم بنائے ہیں، سارے علوم ہمارے لیے اچھے ہیں۔ یہ اہم بات اس میں یہ ہے کہ قرآن اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دوسرے علوم بھی ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ قرآن کا مقام سب سے بلند ہے، جس کو بہت سارے لوگ دینی علوم کہہ رہے ہیں۔ اگر اس کو ان کی مراد قرآن ہے تو یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن اس کا مطلب لوگ یہ اگر نکال لیں کہ دوسرے جتنے بھی علوم ہیں، کوئی ستاروں کو پڑھ رہا ہے، کوئی انسانوں کو پڑھ رہا ہے، کوئی فزکس پڑھ رہا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے، وہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا، جو نیک نیتی سے پڑھتے ہیں، وہ حیران رہ جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی عظیم الشان کائنات، پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ
پھر جب انسان چھوٹے لیول پہ آتا ہے، جب وہ ایٹم کے اندر اور اندر آتا ہے، تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کس ہستی نے بنایا ہے. اور جب وہ ان سب چیزوں کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خدا سے اور قریب جانتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اخلاقیات پڑھتے ہیں، اخلاقیات پہ زور دیتے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں. تو ناظرین، بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں. جو لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں میڈیا میں، یہ جو بہت سارے لوگ دوسری جگہ پہ جرنلزم کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا اور دوسری فیلڈ میں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام عبادت نہیں ہے. اور جو دوسرے جو نیک لوگ جو دوسرے کام کر رہے ہیں، جو مطلب قرآن و سنت کی تعلیمات دے رہے ہیں، صرف وہی نیک کام کر رہے ہیں. تو اس گلٹ کی وجہ سے وہ بڑے پریشان رہتے ہیں. اپنے بچوں کو بتائیے، جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، نیک نیتی سے کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اگر آپ بہت بڑے عالم دین بن جاتے ہیں اور آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، آپ تفرقے بازی کر رہے ہیں، تو آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، دین کا کام نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ملانے کا کام کر رہے ہیں، آپ قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اسی طرح آپ چاہے انجینئر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، مطلب اگر تجارت آپ کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تھی اور ہم بھی دیانتداری سے تجارت کریں گے، تو آپ مجھے بتائیے، آپ پیسے تو کما رہے ہوں گے لیکن نیکیاں بھی ساتھ ساتھ کما رہے ہوں گے. آپ اگر ہاؤس وائف ہیں تو آپ سوچیں گے جو گھر کا مجھے کام کرنا ہے تو یہ میں عبادت سمجھ کے کر رہی ہوں، تو یقین کریں گھر کے کام کرنا آپ کے لیے عبادت بن جائیں گے. اپنے بچوں کی بات سمجھائیے کہ علم یا تو فائدہ مند ہوتا ہے یا نقصان دہ. اگر تمہارا علم لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تم بہت اچھے انسان ہو، تم اللہ کے قریب ہو رہے ہو. اگر تمہارا علم ایسا نہیں کر رہا تو غلط کر رہے ہو. اپنے بچوں کی بات سکھائیے، ورنہ وہ بہت زیادہ کنفیوز رہیں گے. بہت بہت شکریہ.